أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے روکا گیا، اور صرف روکا ہی نہیں گیا بلکہ معبودان باطلہ کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کر دیں. اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے جن معبودوں کو تم بلاتے ہو میں ان کی عبادت کروں، اور اسی طرح میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہ جاؤں گا. اور اسی ضمن میں سورۃ الکافرون کا خلاصہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ آیت اہم بات یہ بتلاتی ہے کہ جہاں ہم توحید پر قائم رہتے ہیں، شرک اور مشرکین سے اظہار بیزارگی کا مزاج اور جذبہ بھی پیدا کرتی ہے. اس کے بعد والی آیت جو آج ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بیان فرمایا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی کہ میں اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں. یعنی میں توحید پر جو تم لوگوں کو بلا رہا ہوں اس کا ایک بیس ہے، اس کی ایک دلیل ہے، میرے پاس مکمل طور پر پروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے سند ہے، اور اللہ نے مجھے وحی کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں توحید پر اس کی حقانیت جانتے ہوئے، اس کی سچائی جانتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہوں. قل انی علی بینۃ من ربی، اور میرے رب کی جانب سے یہ کام میں کر رہا ہوں، اور میرے رب کی جانب سے مجھے حق آ پہنچا ہے. ما عندی وکذبتم بہ، اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو جھٹلایا ہے، اسلام کو جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم نے جھٹلایا ہے، قرآن کو جھٹلایا ہے، میری رسالت کا تم نے انکار کیا ہے اگرچہ کہ میں حق پر ہوں. ما عندی ما تستعجلون بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، اے لوگوں جس چیز کی جلد بازی تمہیں ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رسالت پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیزوں پر ایمان لانے کے بعد کہتے اور قوم جب انکار کرتی تو اللہ کے رسول تنبیہ کے طور پر، چونکہ اللہ کے رسول نذیر تھے اور بشیر بھی تھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے طور پر کہتے اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو اللہ کے عذابات آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذابات آئیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے دن تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا. جب اللہ کے رسول کبھی بھی اس طرح کہتے تو یہ کفار کہتے تھے جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو اسے لا کر بتاؤ. اگر تم سچے ہو اے رسول، تم سچے رسول ہو تو وہ عذابات جس کا تم وعدہ کر رہے ہو دنیا میں وہ لا کر بتاؤ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں بھی صالح علیہ السلام سے ہو بہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا، ہو بہو ویسے ہی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم سچے رسول ہیں صالح، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی ظاہر کرو جس کو ہم دیکھ کر ایمان لائے. تو اللہ نے ان کے مطالبے پر حاملہ اونٹنی کو بھیجی، اور حاملہ اونٹنی کو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے اللہ کے دلائل بھیجنے کے باوجود، اللہ کے دلائل بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس حاملہ اونٹنی کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا. فعقروها، اس کو انہوں نے کاٹ دیا. تو قرآن نے کہا اب اس کے بعد فقالت تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم تمہارے گھروں میں 3 دن مزے کر لو. اب چوتھے دن اللہ کا عذاب دیکھو. جو تم کہہ رہے ہو کہ انبیاء سے یہ مطالبہ کرتے ہو، اے انبیاء جو جس بات کا تم وعدہ کرتے ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، عذابات آنے والے وہ لا کر بتاؤ. تو اللہ نے یہاں انہیں بھی کہا کہ 3 دن کا وقت لے لو، اس کے بعد چوتھے دن دیکھو کیا عذاب آئے.
اور اللہ نے کہا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بعد میں قوم صالح پر جو عذابات آئے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ لوگ آ گئے۔ اور یہاں پہ بھی قیامت سے متعلق جب بارہا یہ بات ذکر کی جاتی تو کفار مکہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے نبی آپ اگر سچے ہیں، اے محمد اگر تو سچا ہے تو وہ قیامت لا کر بتا، اگر تو سچا ہے جس بات کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ احزاب میں، سورہ ملک میں مختلف مقامات پر دیا۔ کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، قیامت کب واقع ہونے والے، قیامت کا وقت کیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی تمہارے پاس، قیامت اچانک تمہارے پاس آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا کہ قیامت کتنے قریب ہے۔ قیامت بالکل قریب ہے، دنیا کے بعد آخرت ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ملے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ قریب ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول دیکھیے جواب دے رہے ہیں کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، پوچھ رہے ہیں سوال کے اور جواب کیا دے رہے ہیں اللہ کے رسول، چونکہ اس کا جواب ایگزیکٹ نہیں ہے، اس کا جواب نہ ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے نہ حدیث میں کہ قیامت کا کوئی ڈیٹ یا سن یہ 2023 ہے، 2024 میں جنوری 5 میں آنے والی ہے، ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور کوئی بھی سال ایسا مذکور نہیں ہے۔ البتہ حدیثوں میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی، بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم نے کیا تیاری کی، اور اللہ کے رسول کا یہ جواب دینا بڑا ویلڈ تھا، اس لیے ویلڈ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی، جب یہ آدمی قیامت پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اگر اس کے لیے تیاری اور کوشش اور فکر آخرت اس کے پاس نہیں ہے، اور آخرت کا توشہ اگر یہ تیار نہیں کر کے جائے گا تو قیامت کے دن اس کی نجات کیسے ہوگی۔ اسی لیے کہا اللہ کے رسول کتنی نمازیں پڑھی ہے، روزہ کتنا رکھا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کیا ہے، یہ ان سوالوں کی طرف اس کی توجہ اللہ کے رسول نے مبذول کیا۔ پھر سورہ ملک میں بھی اسی وعدے سے متعلق جو عام طور پر قیامت کا ذکر جب کفار کے سامنے کیا جاتا تو اللہ کے رسول کا جو مذاق اڑایا جاتا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہو قل انما العلم عند اللہ، علم تو قیامت کا اللہ کے پاس ہے۔ اور جب فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، جب وہ قیامت کو قریب سے دیکھ لیں کافروں کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو عام طور پر قوموں کا انبیاء کے ساتھ سلوک ایسے ہی ہوتا جب انبیاء اپنے قوم کو دعوت توحید دیتے اور اس دعوت توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً الرٹ اور تنبیہ کرتے، اللہ کے عذابات سے ڈراتے، پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے، تو قوم جواب میں یہ کہتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس ایمان لا کر دکھاؤ۔ تو اسی کا جواب اس آیت میں اللہ نے کہا ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ تمہیں وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے دنیا ہی میں چاہیے، دنیا ہی میں دیکھنا ہے۔ دیکھیں ہم بھی تقریریں کرتے ہیں کہ جنت ایسی ہے، جہنم ویسی ہے، لیکن ہم ایمان ہوتا ہے کہ جنت حقیقت میں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جنت لا کر بتاؤ۔ اگر ہم جنت اللہ یہیں دکھا دے اور اس کے بعد ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو کیا فائدہ، ہم جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں، لیکن اسے دیکھے بغیر اس پر ایمان لا کر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، پھر جنت کی خواہش میں اور اللہ کے دیدار کی خواہش میں پوری دنیا کا وقت گزارنا، یہ لمبا وقت انسان کی جتنی سالہ زندگی ہوتی ہے یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ کوشش اور طلب قیامت کے دن اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھے گا کہ یہ بندہ دنیا میں میرے دیدار کے لیے جیتا تھا، یہ کتنا کمال ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا چہرہ بتانا شروع کر دے کہ کافر بھی ایمان لائے گا، پھر کافر اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کافر یہی کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد کہا ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حکم اور فیصلہ ہوتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں یہ جو ٹکڑا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل طلب معاملہ ہے، کل کے درس میں ذکر کریں گے، آج بقیہ ٹکڑا ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین،
کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں، حق قصے اللہ ذکر کرتے ہیں، پچھلی قوموں میں جتنے واقعات ہوئے اور جتنے قوموں پر عذابات آئے اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا، یہ تمام قصے برحق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جھوٹے قصے قرآن میں نہیں سنا رہے ہیں. وہ خیر الفاصلین، اور اللہ ان قوموں کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. ان کے گناہوں کے سبب انہیں عذاب اور سزا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. رہا یہ جملہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اس معاملے میں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے باتیں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.